نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وقال تبارک وتعالی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. صدق اللہ العظیم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. واجب الاحترام علماء عظام اور میرے عزیز دوستوں اور میرے ہم منصب طلباء، اس عاجز کے لیے انتہائی درجہ سعادت کی بات ہے کہ آپ حضرات کے اس عظیم الشان جلسے میں اس عاجز کو تمام تر بے بضاعتیوں اور نااہلیوں کے باوجود شرکت کی سعادت کا موقع ملا. سب سے پہلے یہ گنہگار رب کریم کا شکر گزار ہے کہ اللہ عز و جل نے ایسے عظیم ترین جامعہ میں اس عظیم ترین نسبت پر حاضری کی سعادت سے مشرف فرمایا. اور نیز تمام ہی میزبان کرام، ان کا بھی عاجز تہ دل سے ممنون ہیں. دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مختصر سے وقت میں اہم بات کرنے کی اور ہم تمام طلباء کو عمل کے جذبے سے کہنے اور سننے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائیں. عزیز طلباء، ہم یہاں پر علم دین لینے کے لیے آئے ہیں. سب سے پہلے ہماری پوری توجہ، ہمارا پورا کانسیپٹ اور تمام تر توجہ کا محور اور مرکز علم دین کا حصول ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو تمام تر جانفشانیاں اور قربانیاں ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں ہر اعتبار سے تیار رہنا چاہیے. ماشاءاللہ یہ پروگرام اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت کہ الفاظ نہیں ہیں. حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی زیدہ مجدہ سے یہ عاجز درخواست کرے گا کہ اگر بحیثیت مہمان ہی نہیں، بحیثیت حکم ہی نہیں، ہر سال ایسے عظیم پروگرام میں ایک سامع کی شرکت سے حاضری کی سعادت مل جائے تو زہ نصیب. اتنا شاندار پروگرام ہے. کس کو اچھا ہوا، اس سے پہلے یہ عاجز آپ کے مسابقے میں 3 مرتبہ حاضر ہو چکا ہے، یہ 4تھی مرتبہ ہے. جب بھی حاضری ہوئی اس مرتبہ کرم یہ ہو گیا کہ یہ مظاہرہ ہے، مسابقہ نہیں ہے، ورنہ مسابقے میں نمبر دینا مشکل ہو جاتا ہے اور ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے یہاں شاید پکڑ ہو جائے گی کہ کسی کا حق مارا جا رہا ہے. سب ہی اتنی اچھی کر رہے ہیں، تقریر کے نمبر کس کو فوقیت دی جائے اور کس کو نیچے رکھا جائے. اور پھر ماشاءاللہ اس مرتبہ کے ڈیبیٹ نے اور اس طرح کے علمی مباحثے نے تو بہت ہی زیادہ علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے محظوظ بھی کیا اور بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملا. طالب علم کی شان تو یہی ہونا چاہیے کہ جہاں سے جس طرح بھی ہمیں جو کچھ سیکھنے کی سعادت مل جائے وہ بڑی بات ہے. یہ چیز ہمیں حضرت مولانا وستانوی حفظہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی حضرت کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. حضرت کے سایہ عاطفت کو ہم چھوٹوں پر، ہمارے اس عظیم ادارے پر، امت پر اور انسانیت پر آپ کے سایہ عاطفت کو تادیر دراز فرمائے اور حضرت کو عمر نوح عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. مسجد میں بیٹھ کر بارگاہ ایزدی میں دل کی اتاہ گہرائیوں سے رب کریم سے ہم یہی دعا کرتے ہیں.
ابھی چند روز پہلے حضرت کی خدمت اقدس میں جب حاضری ہوئی تھی تو یہ عاجز راندیر دارالعلوم اشرفیہ سے اپنے محتمیم صاحب کے ساتھ حاضر ہوئے تھے. ہم حاضر ہوئے تھے اور حاضری کا مقصود صرف اور صرف حضرت کے فرمودات اور جامعہ کی اچھی چیزوں کی اور تمام تر چیزوں کی زیارت اور صرف سیکھنا مقصود تھا. حضرت سے جب شرف لقاء ملا اور حضرت سے ہم نے یہ کہا کہ ہمارے محتمیم صاحب نے کہ حضرت آپ ہمارے جامعہ اشرفیہ میں تشریف لائیں، تو حضرت نے بڑی عجیب بات کہی. جب یہ دعوت پیش کی گئی جس سے بڑوں کا تواضع اور رسمی نہیں، عجیب بات حضرت نے یہ فرمائی کہ ہمیں دعوت کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ہمارا ادارہ ہے اور ہم تو وہاں سیکھنے کے لیے آئیں گے. جبکہ ہم سیکھنے کے لیے آئے تھے. ہماری حیثیت تو یہ ہے کہ حضرت کے شاگردوں کے کتنا نیچے ہمارا نمبر آئے گا پتہ نہیں، لیکن حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سیکھنے کے لیے آئیں گے. تو کہیں بھی جاؤ کچھ نہ کچھ بہرحال سیکھنے کو مل جاتا ہے. اب جب یہاں پر ہم آئے ہیں اور علم کا حصول مقصود ہے تو اکثر وہ طلباء جو مدارس کی اہمیت پر بات کرتے ہیں، تقریر پیش کرتے ہیں، اور اس موقع پر ہم ایک بات یہ بھی عرض کرتے ہیں اس تقریر میں کہ اپنی یہ سند مدارس کی سند مدرسے صفا سے جوڑتے ہیں، اور اس سند کو جوڑنے پر ہم افتخار محسوس کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. لیکن اس افتخار کے ساتھ یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ وہ مدرسہ جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور جس کی سند ہم جوڑ رہے ہیں اس مدرسے کے طلباء کا کیا حال تھا. ان طلاب کے سرخیل طائفہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حجر عائشہ رضی اللہ عنہا کے قریب گشت کھا کر گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. لوگ چپل سنگاتے ہیں کہ شاید مرگی کا دورہ پڑا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وما بی الا الجوع، مجھے نہ کوئی سردردی ہے نہ کوئی مرگی کا دورہ ہے، یہ صرف اور صرف بھوک کی وجہ سے. آج اللہ تعالیٰ نے ایسے عظیم الشان ادارے میں یہ کہا جا سکتا ہے بلا مبالغہ، اگر اس کو کسی کو چاپلوسی پر محمول کرنا ہے تو کرے. یہ عاجز کھل کر کہہ سکتا ہے کہ یہ حضرت وستانوی حفظہ اللہ کی بہت بڑی کرامت ہے. یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ اتنا بڑا ادارہ اور اتنی ساری علمی تگودو کا یہ فیضان، یہ محض اللہ کی توفیق سے. چھوٹے موٹے مدرسے میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی محتمیم صاحب چلا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. یہاں آ کر ہمارا اس اعتبار سے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ادارہ اور اتنا بڑا نظام ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر سبھی ادارے ایسے ہیں. لیکن یہاں یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، سمجھنے کو ملتی ہے کہ یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. ہم چھٹیوں میں جب اپنے گھر جاتے ہیں تو کبھی بھی ایسا مشکل ہوتا ہے، جیسے 7 دن یا 10 دن کی چھٹی ہوئی تو 10 دن ہمیں کھانا دونوں ٹائم کا ایک ہی وقت پر ملا ہو، ایسا بہت مشکل ہوتا ہے. 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدارس کا کیا ایسا نظام بنایا ہے، شیڈیول بنایا ہے کہ تمام تر نعمتیں اور سہولتیں اور آسائشیں اور آرائشیں سہولتیں وقت پر اللہ عز و جل ارباب انتظام کے بہترین انتظام کے نتیجے میں ہمیں عنایت فرما رہے ہیں. ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ادارے کی ایک ایک چیز سے، ایک ایک اینٹ سے، ایک ایک پتھر سے دل و جان سے زیادہ محبت اور اپنائیت کا احساس ہونا چاہیے. اب جب ہم پوری تگودو کے ساتھ یہ علم لے لیں، اس بات کو بھی یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ مدرسہ بننے کی جگہ ہے. بننے کی جگہ میں جو بگڑ گیا وہ کبھی نہیں بن سکتا ہے. جیسے تنور روٹی پکنے کی جگہ ہے، ادھر روٹی اگر بگڑ گئی تو باہر نکل کر وہ بن نہیں سکتی ہے. یہاں رہ کر ہمیں اپنی خابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے. انجمن اصلاح الکلام کے ذریعے اپنی مافی ضمیر کے اظہار اور انداز کو سیکھنے کی محنت اور کوشش کرنی ہے. اس تعلق سے عاجز یہ عرض کرے گا کہ تقریر کی شروعات کس انداز میں کریں. جیسے ہمارے مدارس میں فارسی اول سے لے کر دورے تک کے طلبہ تقریر کرتے ہیں، تو تقریر سیکھنے کی ترتیب کیا ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے، اس کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1 مکتوب
حفظی، اعدادی اور نمبر 4 ارتجالی۔ مکتوب کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں اردو یا فارسی کے طلباء کو عبارت خوانی وہ پڑھ کر، جیسے فضائل اعمال ہے، منتخب احادیث ہے، اس طرح کوئی بھی کتاب کی تعلیم کا انداز اختیار کریں اور وہ کھڑے رہ کر پڑھیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مجمع کی جو مرعوبیت کا احساس ہے وہ ابتدا ہی سے ختم ہوگا، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ نمبر 2، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے طلباء یا فارغ ہونے والے علماء بعض جب مسجد میں دعوت و تبلیغ کی نسبت پر تعلیم کرتے ہیں دیکھ کر، تو ان کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے اردو زبان کی چوتھی کی فرفر سرسر وہ عبارت پڑھ رہے ہیں۔ وہ ایکسپلین اور مفہوم نہیں کرا پاتے ہیں، ایکسپلین کرنے کے لیے، مفہوم کرنے کے لیے بہت ٹھہراؤ کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ، جیسے ہمارے دعوت کے ساتھی بولتے ہیں، اس انداز میں تعلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 2 فائدے مکتوب سے حاصل ہوں گے۔ دوسرا درجہ ہے حفظی، جیسے عربی اول، دوم، سوم، چہارم تک کے طلباء، انقلاب آفری تقریر، سحر الکرام، سحر البیان، ایسی ہزاروں کتابیں مارکیٹ میں، اس سے ان کتابوں کی تقاریر کو رٹ کر یاد کرتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ اور اسٹاک جمع ہوگا۔ یہ ہوا حفظی۔ اب تیسرا مرحلہ ہے اعدادی، یعنی اس طرح ہم اپنے پوائنٹس نوٹ کر لیں کہ ہمیں مجمع کو کیا دینا ہے۔ یاد رکھیں مجمع کا وقت امانت ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے مواد نہیں ہے اور خامخواہ ایران توران کی ہاکی جا رہی ہے۔ ٹھوس مواد، مضبوط مواد، دلائل اور بھرپور تیاری اور اوتھینٹک اور مستند اور معتمد مواد ہونا چاہیے۔ قال قائل، قیل قائل، ایسی والی بات نہیں چلے گی۔ اور آج تو کیا ہے کہ بھائی واٹس ایپ میں آیا تھا، فلاں جگہ سنا تھا، اور یہاں تک کہ واعظین مجمع کی رعایت میں مجمع کو خوش کرنے کے لیے غیر مستند باتوں کو موضوع روایات تک پہنچا دیتے ہیں۔ تحقیق ضروری ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے ایک مختصر سی بات عرض کروں کہ جب سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے یہ کہا کہ میں اس کام کے لیے گیا تھا، ملکہ بلقیس کے پاس جانے کا جو مقصد بتایا تو آپ سب کو معلوم ہے، اس کو میں نہیں دہراتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا کہ ہدہد کی مجال نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ جھوٹ بولے، لیکن کیا فرمایا؟ سننظر، ہم چیک کریں گے، ری چیک کریں گے تو کتنا سچ بول رہا ہے۔ لیکن آج کیا ہے؟ پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، آج یہ ہے کہ نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کی کوئی تحقیق مت کر۔ غیر مستند اور سنی سنائی پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں حدیث پاک میں بتا دیا گیا کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو سنے وہ نقل کر دے، تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تیسری چیز ہے اعدادی۔ تو اس میں ہمارا اس طرح کا نوٹس کا انداز ہو کہ کن زاویوں پر مجھے آج بات کرنی ہے۔ اور چوتھا درجہ ہے ارتجالی، فی البدیہ کہنا۔ جب یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو فی البدیہ آپ کو جو موضوع دیا جائے، ماشاءاللہ حضرت رحمانی صاحب، ابو طالب رحمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، گستاخی کی معذرت کے ساتھ یہ عاجز عرض کرے گا، حضرت کے کئی خطابات سننے کی سعادت ملی ہے، اور جس موضوع پر اس طرح کے مقررین اور حضرات علماء کرام، اس درجے کے اکابر علماء کرام کو جو موضوع دے دیا جائے وقت کے تقاضے کے مطابق وہ برجستہ اس پر گفتگو فرماتے ہیں، علمی حقائق پیش فرماتے ہیں۔ یہ درجہ ہے ارتجالی۔ تو اردو سے لے کر مشکات اور دورے اور افتاء تک ہمیں اپنے انداز خطابت کو مکتوب سے شروع کرنا ہے اور ارتجالی تک پہنچانا ہے۔ یہ آپ کوشش کریں گے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ خطیب کے لیے، کامیاب خطیب کے لیے کامیاب طبیب کی طرح 3 باتیں ضروری ہے۔ نمبر 1، ہمدردی مریض۔ آج کل کیا ہے؟ ہسپتال قتل خانے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ہمدردی مریض ختم ہو گئی کہ بس پیسہ بٹورنا ہے۔ تو ہمدردی مریض، ہمدردی قوم، یہ خطیب کے لیے پہلا توشہ ہے کہ درد ہونا چاہیے، انسانیت کا غم ہونا چاہیے۔ کیوں قرآن مجید میں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا لعلک باخع نفسک
وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. یہ آپ علیہ السلام کا درد اور تڑپ اور کڑہن یہ ہمیں اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمدرد یہ مریض. دوسرے نمبر پر ہے تشخیص مرض. اس وقت معاشرے کی کیا بیماری ہے، اس معاشرے کی دکھتی ہوئی رگ پر انگلی رکھنا، اس کی تشخیص کرنا، اس پر عوام کو متنبہ کرنا. ایسا موضوع لے لینا کہ جس سے واہ واہ ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، ایسا ضروری نہیں. کرنٹ ٹاپک کو اختیار کریں کہ اس وقت معاشرے میں کیا چل رہا ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں. ماشاءاللہ ہمارے طلباء نے جو ڈیبیٹ پیش کیا اس میں ایک ڈیبیٹ کا عنوان اسلامک فوبیا تھا. اس تعلق سے یہ عاجز اوپر والی بات کے ساتھ اس کو جوڑ کر ایک بات پیش کرنا چاہتا ہے کہ ابھی قطر میں فیفا انٹرنیشنل ورلڈ کپ ہوا، سب جانتے ہیں. مجھے کوئی اس کا اسکور نہیں سنانا ہے، کوئی اس کی کارگزاری نہیں سنانی ہے. اس فیفا ورلڈ کپ انٹرنیشنل ایونٹ سے ہمیں اسلامی نقطۂ نظر سے کیا سبق ملا، وہ سبق آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اور وہ 2 سبق ہیں. نمبر 1، اس طرح آپ کرنٹ ٹاپک پر بات کریں اور عوام کی نفسیات اور اس وقت معاشرے میں کیا چل رہا ہے اس کو دیکھ کر بات کریں. ورنہ تقریر کی کتاب کا مطالعہ کرتے، مثال کے طور پر اگر ہم نے حفظی تقریر بھی تیار کر لی، اعدادی تقریر بھی تیار کر لی حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ کے خطبات سے، تو اس وقت کا پس منظر کچھ اور تھا، آج کے دور کا پس منظر کچھ اور ہے. تو اس پس منظر میں ہمیں بات کرنی پڑے گی. بہرحال 2 سبق عرض کرنا چاہوں گا. نمبر 1، ایک بندہ ایک دکان چلاتا ہے جس کی دکان میں 5 بندے کام کرتے ہیں. ایک آدمی کارخانہ چلاتا ہے، اس کے یہاں 50 کام کرتے ہیں. اگر ان کو ترغیب دی جائے کہ آپ اسلامی سانچے میں دکان اور کارخانہ چلائے، تو آج کے زمانے میں اعتذار اور عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ مولانا اس زمانے میں بہت مشکل ہے، اسلامی سانچے اور ڈھانچے میں اسلامی نظام کے ساتھ دکان چلانا بہت مشکل ہے، کاروبار چلانا بہت مشکل ہے. ہم قوم کو اور عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، اتنا بڑا انٹرنیشنل ایونٹ اسلامی سانچے کے ساتھ چل سکتا ہے تو تیری 5 بندے کی دکان اسلامی نظام کے ساتھ کیوں نہیں چل سکتی ہے؟ اس درد کی ضرورت ہے، اس فکر کی ضرورت ہے. جیسا کہ قطر نے کیا کہا، 28 دن کے لیے ہم اپنا ایمان نہیں بیچ سکتے ہیں. ہمارے یہاں شراب نہیں چلے گی، ننگی عورتیں نہیں چلے گی، لڑکوں کا ناچ نہیں چلے گا. جب عزم مضبوط ہوتا ہے، ارادے مضبوط ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آتی. دوسری بات، اسلامک فوبیا کے تعلق سے جو ہمارے بچوں نے بات کہی، قطر کے اس کامیاب ایونٹ پر ساری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے قطر نے فرض کفایہ ادا کیا، اور ہم آج اس عظیم اسٹیج سے قطر کی خدمت میں خراج عقیدت اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کی طرف سے انہوں نے فرض کفایہ ادا کیا. قطر نے کیا کام کیا؟ یہی اسلامک فوبیا کو مٹایا کہ اسلام کے بارے میں جو غلط تاثر دیا جا رہا ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، مسجدیں اور وہاں کے اسٹیڈیم میں جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ کو لکھ کر کیا پیغام دیا. اس موقع پر ہمیں حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ 3 دن تک صحابہ نے ان کو مسجد نبوی میں باندھا، اور نبی کریم علیہ السلام سے 3 دن تک ان کی ایک ہی بات ہوئی. خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے، اناؤنسر صاحب ایک درخواست یہ ہے کہ آپ میرے لیے گھنٹی بجا دیجیے اگر میں وقت کو آگے بڑھا رہا ہوں تو بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام نے 3 روز تک ایک ہی بات فرمائی، ثمامہ آپ کیسے ہیں؟ خیریت پوچھی. اور اس گفتگو کا ماحصل حضرت ثمامہ نے 3 دن تک ایک ہی بات کہی کہ اگر مجھ پر احسان کیا گیا تو وہ بھی چونکہ اپنی قوم کے چودھری تھے تو فرمایا کہ میں بھی احسان کروں گا، اور اگر میرا خون بہایا گیا تو پھر اس کا بدلہ لیا جائے گا. تیسرے روز حضرت ثمامہ نے جب یہ بات فرمائی تو کیا ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو.
چھوڑ دیے۔ سمامہ ایک حدیقہ اور باغ میں گئے، غسل کر کے آئے، دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمانے لگے کہ حضرت پہلے آپ نے مجھے قید کیا تھا، اب میرا دل آپ کا قید ہو چکا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ سوال یہ ہے کہ 3 دن تک حضرت سمامہ نے نہ کوئی بیان کی، نہ بیان سنا، نہ ان کے سامنے کوئی تقریر صحابہ نے کی، نہ 3 دن تک کوئی گشت کی جماعت آئی، لیکن دل کی دنیا کس چیز نے بدلی؟ وہی بات جو اس آخری ڈیبیٹ میں ہمارے بچوں نے کہی کہ مسجد کو ہمارا اپنا مرکز بنانا پڑے گا، دین کی تمام تر وسیع خدمات مسجد کے پلیٹ فارم سے ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ بات وہاں پر کی گئی کہ مسجد نبوی علیہ السلام کا ماحول ایسا بنایا گیا کہ ان کا دل اسلام کا گرویدہ اور شیفتہ ہو گیا۔ اسی بات کی آج کے دور میں ضرورت ہے۔ آج ہمارے کردار، گفتار اور اخلاق، مسلمانوں کی حرکت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غیر یہ سمجھتا ہے کہ اسی کا نام اسلام ہے۔ ہم ان کی خدمت میں کہیں کہ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام حقیقت میں وہ ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے غلط اخلاق اور کردار سے ہم اسلام کا غلط تاثر پیش کر رہے ہیں، غلط پیغام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی وہ بات مکمل کروں، خطیب کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی بات، ہمدردی مریض، تشخیص مرض۔ کس ٹاپک پر ہمیں بات کرنا ہے؟ دیکھو، اگر آپ یہ جو بات ابھی فٹ بال ورلڈ کپ کی کہی گئی، آگے کی بات آپ شروع بھی مت کرو۔ آپ جیسے ہی فیفا ورلڈ کپ قطر بولیں گے نا تو پورے مجمع کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ ارے مولانا یہ اسٹیج پر آ کر، ممبر و محراب پر آ کر قطر بول رہے ہیں، فٹ بال بول رہے ہیں۔ جو سو بھی رہا ہوگا نا وہ بھی اڑ جائے گا، یہ قطر کی کیا بات کر رہے ہیں، ورلڈ کپ کی کیا بات کر رہے ہیں۔ تو کرنٹ ٹاپک پر بات کرنے پر سامعین کی توجہ زیادہ ملتی ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ 3 باتیں ہو گئی، اور کچھ باتیں ہمارے بچوں کی اس عاجز نے نوٹ کی تھی، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ حضرت تشریف فرما ہے، ان کے سامنے زیادہ گستاخی مناسب نہیں ہے۔ ایک بات یہ عرض کرنی ہے، ہمارے بعض طلبہ، اچھا پہلے یہ تمہید قائم کر دوں کہ آپ کی تقریریں، آپ کا ڈیبیٹ سب کچھ بہت اچھا رہا، لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پیش کر کے اپنی بات آگے کی پیش کروں۔ ستائش سرایاں نہ یارے تو ان، ملامت کنا دوست دارے تو ان۔ تو جو قابل تنبیہ پہلو اس عاجز نے، اس گنہگار نے محسوس کیے، اس میں کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلانی ہے۔ بعض طلبہ فا اور پا اور فا میں فرق نہیں کرتے۔ ہمارے بعض طلبہ فل بولتے ہیں، فل، وہ فا سے نہیں ہے، وہ پا سے، پھل پھل پھل، اس کو بولتے ہیں فل۔ اسی طرح بعض مرتبہ علاقائی زبان جو ہے اردو زبان میں خلط ملط ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر گجراتی زبان میں کوئی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بولتے ہیں ہوں پیلانی خبر لیوا گیلو۔ اب اسی کا اگر اردو میں ترجمہ کرے تو کیا ہوگا؟ اس کی خبر لینے گیا تھا ٹپکانے کے لیے۔ اب کتنا معنی بدل گیا، خبر لیوا گیلو، اس کا اردو میں ترجمہ کرو تو یہ ہو گیا۔ میرا دل باغ باغ ہو گیا آپ کی تقریروں سے، اب اس کا انگلش کر دو تو سب ہنسیں گے انگلش والے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ اچھا، ہماری تقریر میں اگر ہم انگلش الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو جائز ہے، مستحسن ہے، مجمع کی رعایت ہے، لیکن ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ پھر اس کلمے کا جو انگلش میں پروناؤنسیشن ہے، تلفظ ہے، اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ جیسے بولتے ہیں کالج، ابے کالج بول رہے ہیں، اب اگر انگلش کا لفظ بولنا ہے تو اسی کے تلفظ میں بولا جائے کالج۔ اسکول بول رہے ہیں اسی طرح بولنا ہے سکول، اس طرح کا اگر بات کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح تقریر میں جو ہم مفردات استعمال کر رہے ہیں، تقریر میں جو ہم مفردات استعمال کر رہے ہیں اس کا صحیح تلفظ کا ہم مطالعہ کریں۔ جیسے ایک طالب علم نے کہا قتل و غارت گیری، غارت گری ہے یا غارت گیری ہے اس کو دیکھیں۔ ایک طالب علم نے محبت میم کے پیش کے ساتھ کہا۔ قرآن شریف میں رب کریم کا ارشاد ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، محبتم میم پر زبر ہے۔ اسی طرح ایک بات کہ جب ہم تقریر کے لیے ڈائس پر آئیں تو مائک کتنا قریب رکھنا ہے، کتنا دور رکھنا ہے، اس کی رعایت بھی ضروری ہے۔ ہمارے استاد حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بخاری کی عبارت پڑھنے والے ساتھی کو ایک جملہ
بطور ڈانٹ کے اکثر یہ فرماتے تھے کیا پڑھے ہیں، بس کچھ مسموع ہوتا ہے مفہوم تو ہوتا نہیں. تو وہ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ مائک کتنا دور اور کتنا قریب رکھنا ہے تاکہ سامعین کو وہ بات مفہوم بھی ہو سکے. ایک اور بات جو سامعین کے لیے عرض کرنی ہے، بولنے والا تو یہاں ایک ہے لیکن سننے والے بہت سارے ہوتے ہیں. آج ہمارا مزاج یہ کہ ون مین شو، میری تقریر ہوئی میں نکلوں چلوں کس کو. یہ آپ کو اس بات کی بھی مشق کرائی جا رہی ہے کہ دوسروں کی بات سننے کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے. کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے بھائی ہارون کو بھی میرا نائب بنا دیجئے. بہرحال 5 منٹ میں نے وعدہ کیا ہے. ایک آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے جن طلباء نے سوشل میڈیا کے ڈیبیٹ پر جو بات کی، اس میں انہوں نے جو آخری بات کہی کہ انشاءاللہ ہم اسلامک میڈیا بنائیں گے. ارے بھائی بنائیں گے کہ آپ بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ اسلامک میڈیا سامنے موجود ہے، الوستانوی ٹی وی موجود ہے، آپ اس کا تعارف کرائیں. ماشاءاللہ یہ تو کام بہت ہی قابل تحسین ہے. موجودہ دور کی اہم ترین ضرورت ہے. باطل اسی راستے سے آ رہا ہے اور ہم حلال حرام کے چکر میں پڑ رہے ہیں. بس ایک بات مختصر اس تعلق سے یاد آ گئی کہ ایک صاحب کہنے لگے چلو تصویر جائز ہے لیکن تقویٰ کیا ہے؟ تو اس عاجز نے ان کی خدمت میں یہ کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی تقی صاحب اور مولانا ذوالفقار صاحب یہ سب اکابر غیر متقی ہے اور آپ ہی متقی، یہ سب پھر غیر متقی ہو جائیں گے. ایک لطیفہ سناؤں اور پھر درود شریف کی 2 منٹ کی مجلس کر کے اپنی بات مکمل کروں گا. لطیفہ یہ عرض کرنا ہے کہ اس وقت ٹھنڈی کا سیزن چل رہا ہے، ماشاءاللہ سب کے بدن پر کوٹ اور شیروانی لگی ہوئی. تھوڑا ہنسنا بھی ضروری ہے، فریش ہونا بھی ضروری ہے. قدرت کی تقریر کو ہمیں پوری توجہ کے ساتھ پورے انہماک کے ساتھ سننا ہے. تو فریش ہونے کے لیے کبھی کبھار چائے پلائی جاتی ہے، کبھی فریش ہونے کے لیے لطیفہ بھی سن لیا جاتا ہے. ایک لطیفہ تو ایک شوہر جو ہے وہ بیوی سے بات ہی نہیں کرتا تھا. بیوی نے سوچا کہ اس سے بات کیسے کرائی جائے، تو بیوی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ تو بیوی نے سوچا کہ آدھا گھنٹہ تو بیان کریں گے، بات کریں گے، قرآن شریف میں 4 پارے میں ہیں تو یہ تو آدھا گھنٹہ تو بات کریں گے. اب وہ دیویل پیا ہوا شوہر، باسی کڑی کھایا ہوا شوہر جو بات کرنے کو تیار نہیں، تو اس نے یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ سنایا پتہ ہے؟ 2 جملے میں سنایا. یوسف علیہ السلام کھوائی گیلا تھا پچھی ملی گیا، ہو گیا پورا واقعہ ختم. اچھا وہ لطیفہ ایک اور سن لیں. اس وقت آپ سب نے شیروانی پہن رکھی ہے. ایک غریب دلہے میاں کی شادی تھی، ان کا ایک امیر دوست تھا، اس کے پاس بہت ساری شیروانیاں تھیں. تو غریب نے کہا میری شادی کے موقع پر کیا آپ کی شیروانی عاریتاً مجھے ملے گی؟ واپس کر دوں گا. کہا بالکل، اس میں پوچھنے کی بات کیا، آپ میرے دوست ہیں. شیروانی دی گئی. اب شادی کے دن وہ انیر بن کر آتے ہیں، دوست خالی خالی کا دوست وہ بازو میں آ گیا، وہ بھی اسی لیول کی شیروانی پہن کر آیا. اب دونوں کی شیروانی بالکل برابر سرابر. تو ہر آنے والا مہمان پوچھ رہا ہے، دونوں بازو میں بیٹھے دوست ہیں اس لیے، کہ بھائی آپ دونوں میں دلہا کون ہیں؟ شیروانی دونوں نے پہن رکھی ہے. تو وہ امیر دوست بولتا ہے کہ دلہا تو یہ ہے لیکن شیروانی میری ہے. وہ ناراض ہو گیا، بھائی تیرے سے شیروانی کا کس نے پوچھا ہے؟ تو میری عزت کیوں اچھال رہا ہے کہ شیروانی میری ہے؟ اچھا سوری، اب سے نہیں کروں گا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آیا کہ بھائی آپ دونوں میں سے دلہا کون ہے؟ تو کہا دلہا تو یہ ہے لیکن شیروانی میری نہیں ہے. پھر تو شیروانی بولا، تیرے سے شیروانی کس نے پوچھا؟ تیسرا بھائی آیا کہ آپ دونوں میں دلہا کون ہے؟ کہا دلہا تو یہ ہے لیکن شیروانی نہ اس کی ہے نہ میری ہے. پھر تو شیروانی بولا. چوتھا دوست آیا کہ تم دونوں میں دلہا کون ہے؟ کہا دلہا تو یہ ہے لیکن اب شیروانی کے بارے میں میں کچھ نہیں بولوں گا. یعنی آپ اس کا پیغام سمجھ گئے ہوں گے. المسبل والمنان جو حدیث پاک میں المنان کا تذکرہ ہے، احسان جتانے والا، یہ اس پر اس طرح کے لطائف پیش کرنے سے حقیقی لطائف بھی ہوتے ہیں اور ایک پیغام بھی مل جاتا ہے. اللہ عز و جل اس عاجز گنہگار کی اس گستاخی کو معاف فرمائے. اپنی اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الف سے لے کر یا تک کے القاب پر یہ عاجز ختم کرے گا. درخواست پورے مجمع سے یہ کرے گا کہ ہر نام پر آپ
سب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تاکہ ہماری یہ مبارک مجلس درود شریف کی مجلس بن جائے۔ الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے، با نے کہا بشیر آ گئے، تا نے کہا تنویر آ گئے، ثا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم نے کہا جمیل آ گئے، جواد آ گئے، ہا نے کہا حکیم آ گئے، حافظ آ گئے، حجازی آ گئے، خا نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا داعین الی اللہ باذنہ آ گئے، ذال نے کہا ذکی آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا زائر آ گئے، سین نے کہا سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شفیع آ گئے، شہید آ گئے، صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے، ضاد نے کہا ضامن آ گئے، طا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طٰہٰ آ گئے، زا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا غیور آ گئے، فا نے کہا فائق آ گئے، قاف نے کہا قاری آ گئے، قاسم آ گئے، کاف نے کہا کافل آ گئے، لام نے کہا لائق آ گئے، میم نے بہت جھوم کر کہا محمد آ گئے، محمود آ گئے، مزمل آ گئے، مدثر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، نون نے کہا نذیر آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، ہا نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا آخری آ گئے، رہ گئی تھی یا بولی یاسین آ گئے، یتیم آ گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔